فی الحیز کل جسم فلہ حیز طبعی لأننا لو فرضنا عدم القواصر لکانا فی حیز وذلك الحیز اما ان يستحقه الجسم لذاته او لقاصر لا سبیل الى الثانی۔ دلیل اور دعوے کو سننے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے۔ اب دو چیزوں کو یہاں جاننا ہے، ایک مطلق حیز اور ایک حیز طبعی۔ مطلقاً حیز اس شے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز اشارہ حسیہ میں دوسرے سے ممتاز ہو۔ اشارہ حسیہ میں دوسرے سے کیا ہو؟ اشارہ حسیہ یہ جو ہم اشارہ کر رہے ہیں، آنکھ سے کریں، ہاتھ سے کریں، کسی بھی چیز سے کریں، یہ اشارہ حسیہ ہے۔ مثلا ہم نے کہا یہ تیپائی یہاں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں ہے، تو یہ جو ممتاز ہو رہی ہے اس والی سے یہ اپنی حیز کی وجہ سے ممتاز ہو رہی ہے، یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ ممتاز ہو رہی ہے اس سے کس وجہ سے کہ یہ یہاں۔ تو اشارہ حسیہ میں شے جب کسی دوسری چیز سے ممتاز ہو اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حیز۔ یہ صرف حیز ہے۔ اور حیز طبعی کہتے ہیں کہ اگر جسم طبعی کے یہاں کوئی قاصر، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جسم اس میں رہنا چاہے اور اس میں سکون اختیار کرنا چاہے، لیکن اگر کوئی قاصر، کوئی زائل کرنے والی چیز آ جائے تو زائل ہو جائے، لیکن زائل ہونے کے بعد بھی جیسے ہی وہ زائل کرنے والا ہٹے پھر لوٹ کر کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر آئے۔ یہ ہے حیز طبعی، اور ہر جسم کے لیے ایک ایسی حیز طبعی کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا کہ جو مکان ہے، مکان پڑھ چکے نا پیچھے، تو جس جسم کے لیے بھی مکان ہے وہی اس کا کیا ہوگا؟ حیز طبعی ہوگا۔ اسی مکان میں وہ رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی قاصر، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر رکاوٹ نے اس کو ادھر ادھر کر بھی دیا تو وہ واپس وہیں آئے گا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، دیکھو رکاوٹ کا کیسے سمجھ میں آئے گا۔ ایک بھاری چیز، یہ موبائل، کوئی بھی وزنی چیز کہاں رہنا چاہتی ہے؟ اوپر یا نیچے؟ وہی نیچے رہنا، یہ اس کا حیز طبعی ہے۔ ایک ڈھیلا اٹھا کر تم ہاتھ سے اوپر پھینک دو، وہ پہلے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، اپنی حیز طبعی میں تھا، پھینک دیا، اب اس قاصر کی وجہ سے وہ اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ جیسے ہی تمہارے ہاتھ کی طاقت ختم ہوگی وہ قاصر ہٹے گا، وہ ڈھیلا پھر کہاں آئے گا؟ واپس پھر نیچے آئے گا اور اپنی حیز طبعی میں پہنچنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے، اور حیز طبعی کا مطلب کہ اگر جسم طبعی کے ساتھ کوئی قاصر لگا ہوا نہ ہو، کوئی زائل کرنے والا نہ ہو تو وہ اس میں سکون پذیر ہو، لیکن اگر قاصر اس کو روک بھی دے حیز طبعی میں جانے سے یا ہٹا دے تو جیسے ہی وہ قاصر ہٹے گا فوراً وہ شے پھر کہاں آئے گی؟ اپنی حیز طبعی میں آئے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے حیز طبعی۔ تو ہر جسم کے لیے ایک نہ ایک حیز طبعی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب دلیل یہاں سے کہیں گے، فصل فی الحیز کل جسم فلہ حیز طبعی، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے۔ لأننا لو فرضنا عدم القواصر، اس لیے کہ جب ہم عدم قواصر کو فرض کر لیں، یعنی کوئی روکنے والی چیز، قاصر کی جمع قواصر، کوئی رکاوٹ نہ ہو، لکان فی حیز، تو ضرور جسم اس حیز میں ہوگا، ضرور جسم کہاں ہوگا؟ اس حیز میں ہوگا۔ وذالک الحیز اما ان یستحقہ الجسم لذاتہ او لقاصر۔ اب دلیل سنو یہاں سے، جس حیز کو وہ چاہ رہا ہے یا جس حیز میں وہ جسم ہے، اب وہ یا تو اس کی ذات کی وجہ سے ہوگی یا کسی امر خارج کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی ایک جسم جس حیز کو چاہ رہا ہے جہاں پر ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی طبعیت کی وجہ سے ہے یا کسی امر خارج کی وجہ سے؟ امر خارج والی صورت باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو تمام قواصر سے کیا مانا ہے؟ خالی مانا ہے۔ تمام قواصر سے، تمام رکاوٹوں سے کیا مانا ہے؟ بالکل خالی مانا ہے۔ ٹھیک ہے،
بالکل الگ معنی ہے. جب اس سے الگ معنی ہے تو کسی امر خارج کی وجہ سے وہ حیز طبعی نہیں ہے. تو اب کس کی وجہ سے ہوگی؟ ذات کی وجہ سے. صورت نوعیہ پڑھی ہے نا، اسی کو طبعیت بھی کہتے ہیں. صورت نوعیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اس حیز کے اندر پایا جا رہا ہے. اتنا ملا. وذالک الحیز اما ان یستحقہ الجسم لذاتہ، اور اس حیز کی ذات یا تو جسم بالذات اس حیز میں ہوگا، مستحق ہوگا اس کا، او لقاصر، یا کسی قاصر کی وجہ سے. لا سبیل الی الثانی، دوسرے کی کوئی صورت نہیں. لأننا فرضنا عدم القواصر، اس لیے کہ ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ عدم قواصر کو فرض کیا تھا. فتعین الاول، لہذا پہلی صورت متعین ہو گئی کہ وہ حیز کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے. اس کو اور تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سبق میں وہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو لمبا نہیں کر رہا ہوں. اب جب ذات کی وجہ سے، تو ہر جسم طبعی میں دو چیزیں ہیں، کیا؟ حیولہ اور صورت، یا تو حیولہ کی وجہ سے ہے یا صورت جسمیہ کی وجہ سے. تو نہ تو حیولہ کی وجہ سے اور نہ ہی صورت جسمیہ کی وجہ سے. کیوں؟ حیولہ تو خود جسم کے تابع ہو کر حیز میں پایا جا رہا ہے، تو حیولہ کی وجہ سے تو حیز ہو ہی نہیں سکتی. اور صورت جسمیہ کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ صورت جسمیہ تمام جسموں میں کیا ہے؟ مشترک ہے. تو اگر صورت جسمیہ کی وجہ سے حیز ہوگی تو سارے کے سارے جسم کہاں ہو جائیں گے؟ ایک ہی حیز میں ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی میرے اندر بھی صورت جسمیہ، ان کے اندر بھی، ان کے سب کے اندر صورت جسمیہ. اور اب ہم کہیں کہ یہ حیز صورت جسمیہ کی وجہ سے ہے، تو جس کے اندر صورت جسمیہ ہوگی سب اسی حیز میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو کس کی وجہ سے ہے وہ صورت نوعیہ، طبعیت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ طبیعت، اپنی جسم کی اپنی طبیعت کی وجہ سے اس حیز، وہ حیز ہے اس کے لیے. فتعین الاول، تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ اب متعین ہو گئی، یعنی وہ حیز جسم طبعی کی اپنی ذات اور اپنی طبیعت کی وجہ سے. فَإِذًا إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِطَبْعِيَّتِهِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، لہذا اب وہ اس کا مستحق ہوگا جسم اپنی طبیعت کی وجہ سے. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اور یہی کیا ہے؟ مطلوب. وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِجِسْمٍ مَا حَيَّزَانِ طَبْعِيَّانِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَّزَانِ طَبْعِيَّانِ فَإِذَا حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا فَإِمَّا أَن يَطْلُبَ الثَّانِي أَوْ لَا. فَإِن طَلَبَ الثَّانِي يَلْزَمُ أَن لا يكون الحيز الأول الذي حصل فيه طبيعيا وقد فرضناه طبيعيا، هذا خلف. وإن لم يكن طالبا للثاني يلزم أن لا يكون الحيز الثاني طبيعيا وقد فرضناه طبيعيا، هذا خلف. اب سنو، اب یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتے. کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھنا کہ حیز طبعی وہی ہے کہ اگر جسم اس میں ہو تو وہ سکون پذیر ہو جائے. جسم جب اپنی حیز طبعی میں پہنچ جائے تو کیا ہو جائے؟ سکون پذیر ہو جائے. اب کسی دوسرے حیز کو وہ نہیں چاہے گا. ہاں قاصر میں اگر اس کو الگ کر دیا تو قاصر کاٹتے پھر وہ کہاں جائے گا؟ اپنے. تو جسم اپنی حیز طبعی میں کیا ہو جاتا ہے؟ سکون پذیر ہوتا ہے. اب اس سے بھاگنا نہیں چاہتا. اتنا یاد ہے نا؟ اب آگے دیکھو، کہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر جسم کے لیے دو حیز طبعی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا ایک یہ ہے ایک یہ ہے، کسی جسم کے لیے دو حیز طبعی ہم نے فرض کر لی، دو مان رہے ہیں. تو جب وہ ایک میں پایا جائے گا جسم، مثلا اس میں پا لیا گیا، دوسری والی کو چاہے گا یا نہیں چاہے گا. دو ہی صورتیں، دو ہی کیا ہے؟ ہم نے اس کو بھی طبعی فرض کیا حیز طبعی، اور اس کو بھی کیا فرض کیا حیز طبعی. اب ہم پوچھتے ہیں کہ جسم جب اس میں پایا گیا تو اس والی کو چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ اگر چاہے گا اس کو تو گویا کہ اس سے نکلنا چاہے گا، اس میں آنا چاہے گا. یہی نا؟ اس سے نکلنا چاہے گا اور اس میں آنا چاہے گا. اور جسم جب اپنی حیز طبعی میں ہوتا ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ والی حیز طبعی نہیں ہے، یہ والی حیز طبعی ہے، اسی لیے تو اس میں آنا چاہ رہا ہے. حالانکہ اس کو کیا فرض کیا گیا تھا؟ حیز طبعی فرض کیا گیا ہے کہ نہیں فرض کیا گیا؟ دونوں کو حیز طبعی فرض کیا گیا ہے. اب جب جسم اس میں پایا جا رہا ہے تو اب اس کو چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ اگر چاہتا ہے تو گویا کہ یہ والی حیز طبعی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حیز طبعی ہوتی تو جسم اس میں سے نکلنا نہیں چاہتا، اسی میں قرار پا جاتا. حالانکہ ہم نے اس کو بھی کیا فرض کیا ہے. اور اگر نہیں چاہتا ہے اس والی کو تو گویا کہ
یہ والی حیز طبعی ہے، یہ والی حیز طبعی ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ حیز طبعی ہوتی تو جسم کہاں ہوتا؟ یہاں ہوتا، حالانکہ اس کو بھی ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ حیز طبعی۔ دونوں صورتوں میں خلاف مفروض لازم آ رہا ہے کہ نہیں لازم آ رہا ہے؟ لہذا ایک جسم کے لیے کہیں بھی دو حیز طبعی نہیں ہو سکتی، جہاں بھی ہوگی ایک ہی۔ اور یہ جائز ہی نہیں کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی ہوں، اس لیے کہ اگر دو حیز طبعی ہوں گی فَإِذَا حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا، تو جب جسم کسی ایک میں پایا جائے گا فَإِمَّا أَن يَطْلُبَ الثَّانِي أَوْ لَا، تو اب یا تو وہ دوسرے والے کو طلب کرے گا یا طلب نہیں کرے گا۔ فَإِن طَلَبَ الثَّانِي، تو اگر اس نے دوسری والی کو طلب کیا يَلْزَمُ أَن لَا يَكُونَ الْحَيِّزُ الْأَوَّلُ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ طَبْعِيًّا، تو لازم آئے گا کہ وہ پہلی حیز جس میں جسم ابھی تک ہے وہ طبعی نہیں ہے۔ یہ خبر ہے اس کی، لا یکونا کی خبر طبعیت، وہ طبعی نہیں ہے۔ وقد فرضناه طبعیا، جبکہ ہم نے اس کو کیا فرض کیا تھا؟ طبعی فرض کیا تھا۔ ھذا خلف، یہ بھی کیا لازم آیا؟ خلاف مفروض، جو فرض کیا گیا تھا اس کے خلاف لازم آ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ طَالِبًا لِلثَّانِي، اور اگر وہ دوسری والی حیز کی طالب نہیں ہے، طلب نہیں کرتی ہے، يَلْزَمُ أَن لَا يَكُونَ الْحَيِّزُ الثَّانِي طَبْعِيًّا، تو لازم آئے گا کہ دوسری والی حیز طبعی نہ ہو۔ وقد فرضناه طبعیا، ہم نے اس کو بھی کیا فرض کیا تھا؟ طبعی فرض کیا تھا۔ ھذا خلف، یہ بھی کیا ہوا؟ خلاف مفروض۔ جب دونوں صورتوں میں خلاف مفروض لازم آیا تو دو حیزوں کا ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ محال اور باطل ہوگا۔ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے جس میں وہ سکون اور قرار ہوتا ہے۔ بس۔